بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مرنے کے بعد کی زندگی کے مختلف مراحل کیا ہوں گے، اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ کیا، کب، کیسے، کس طرح ہوگا ہر انسان کے ساتھ۔ عام زندگی میں ہم آئے دن ظاہر لوگوں کی مرنے کی خبریں سنتے رہتے ہیں، قریبی جو لوگ ہوتے ہیں ان کے جنازے میں بھی شریک ہوتے ہیں، قبرستان بھی جاتے ہیں۔ جانتے ہیں ہم کہ ہر میت کو غسل دیا جاتا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، پھر میت اٹھا کے قبرستان کی طرف لے جائی جاتی ہے، قبر تیار ہوتی ہے، دفن کر دیا جاتا ہے مردے کو۔ یہ وہ کچھ ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، جو ہمیں سنائی دے رہا ہوتا ہے، لیکن تصویر کے اس پار کیا ہے، خود میت پر کیا گزر رہی ہوتی ہے، ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے۔ لیکن رحمت للعالمین نے ہمیں وہ تمام باتیں بتائی ہیں کہ جن کو اگر جان لیا جائے تو پھر یہ جانا جا سکتا ہے کہ اس مردے پر کیا گزر رہی ہوتی ہے، اور پھر اس کے اکارڈنگلی تیاری بھی کی جا سکتی ہے۔ مطلب لوگ کاندھے پر میت اٹھائے جانب قبرستان روانہ ہوتے ہیں، اگر وہ مرنے والا اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں حرام سے بچنے والا ہوتا ہے، تو کیا منظر ہوتا ہے سنیے۔ تو یہاں تو دنیا والے رو رہے ہوتے ہیں، اس کی اولاد، اس کے گھر والے، اس کے ماں باپ، جو لوگ بھی زندہ ہوں وہ سب رو رہے ہوتے ہیں کہ یہ چلا گیا، یا میں اپنے الفاظ میں کہوں وہ چیخ روتے ہیں۔ آپ سب نے دیکھے یہ دردناک مناظر، میں نے بھی دیکھے ہیں کہ جب جنازہ اٹھایا جا رہا ہوتا ہے گھر سے تو لوگ چیخ روتے ہیں، اسے نہ لے کر جاؤ، تھوڑی دیر اور اسے یہاں رہنے دو۔ لیکن اگر وہ جانے والا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں حرام سے بچنے والا ہوتا ہے تو وہ خود کیا کہہ رہا ہوتا ہے اس وقت جب سب کہہ رہے ہوتے ہیں اسے نہ لے جاؤ، اسے نہ لے جاؤ، وہ کہہ رہا ہوتا ہے مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو۔ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ ایک حدیث کے مطابق دنیا تو مومن کے لیے ایک قید خانہ تھی، اسے لگ رہا ہوتا ہے اب تو مجھے رہائی نصیب ہو گئی، آزادی ہو گئی، اور اب وہ اپنے رب سے ملنے اور اپنے رب کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، اسے جلدی ہوتی ہے وہاں سے جانے کی، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ لیکن اگر معاملہ دوسرا ہو، اگر وہ بدکار ہو، یعنی آپ سوچئے کسی نے حرام انداز میں اپنی زندگی لگا کر اپنے لیے حرام حلال کی پرواہ کیے بغیر ایک بڑا بہترین مکان بنایا ہو، اس کی ایک ایک چیز کا اس نے خیال کیا ہو کہ یہ چیز ایسے پڑی رہے، یہ چیز ایسی پڑی رہے، فلاں چیز خراب ہو گئی اسے بھی تبدیل کر دیا جائے، اس کی یہ سیٹنگ خراب ہو رہی ہے اس کو یوں کر دیا جائے، حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر اگر کسی نے یہ کیا ہو اور بالآخر اس نے ایسا گھر تیار کر لیا ہو جیسے یعنی اس کا اس گھر سے نکلنے کا دل ہی نہ کرتا ہو، اسی گھر میں اس کے بال بچے پوتا پوتی بھی رہتے ہوں جن کی محبت میں وہ گرفتار ہو، اسی مصروفیت میں وہ مصروف، اور اچانک ایک دم سے بریک لگ جائے سب کچھ اور اسے پتہ چل جائے کہ بھائی واپس جانا ہے، اچانک بنانے والا اسے بلا لے، اور مرنے کے کچھ لمحوں بعد ہی وہ گھر جس کی وہ ہر لمحہ خود حفاظت کرتا تھا، اسی گھر سے اس کے اپنے گھر والے، اس کے بیٹے، اس کے بھائی، اس کے رشتہ دار، اس کے ماں باپ اس کو اس کی مرضی کے خلاف اٹھا کر قبرستان لے جا رہے ہوں۔ یعنی سوچنا ایک پراپرٹی ہے وہ میری ہے، میرے ذہن میں یہ زوم ہو، دل میں یہ خیال ہو کہ یہ میرا بنایا ہوا ہے، یہ چیزیں میری لگائی ہوئی ہیں، میں نے سب کو یہاں پر اکوموڈیٹ کیا ہوا ہے، اور ایک دن آئے کہ جب مجھے ہی سب اٹھا کر لے جا رہا ہوں، میں کہوں گا بھائی یہ کیا کرو، میری جگہ ہے، یہ تو یہاں تم بھی میری ویسے رہ رہے ہو اور مجھے یہاں سے لے جا رہے ہو۔ فرمایا اگر اللہ اور اس کا رسول خوش نہ ہو سے، اگر وہ بدکردار ہو، بدکار ہو، تو اگر ایسے انسان کو ایسے کسی جگہ سے نکال کر اگر لے جایا جا رہا ہو تو وہ میت بھی ہمیں بظاہر تو خاموش نظر آئے گی، پچھلی والی میت کی طرح بے جان نظر آئے گی وہ میت بھی، لیکن سرکار دو عالم نے فرمایا ایسا نہیں ہے، اگر وہ مرنے والا گناہگار ہو تو اس کو بھی اپنا انجام سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے، اسے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو محل ہے، رونق ہے، دنیا داری ہے، یہاں پر تو یہ سب کچھ ہے، اور وہاں پر منظر کچھ اور ہے، تو وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا ہوتا ہے ہائے ہلاکت تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو، ہائے ہلاکت تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو، مجھے نہ لے کر جاؤ، لیکن اس کی آواز نہ اس کے بھائی سنتے ہیں، نہ اس کے بیٹے سنتے ہیں، نہ اس کا باپ سنتا ہے، نہ عزیز و اقارب سنتے ہیں۔ وائے نادانی کہ مرتے وقت یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ بتایا اس کی آواز انسانوں اور جنوں کے علاوہ ساری مخلوقات سن رہی ہوتی، بلکہ ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ مردوں کی چیخ و پکار اگر انسان سن لے تو وہ بے ہوش ہو جائے،
یہاں تک بتایا گیا کہ اگر صحیح اندازہ ہو جائے کہ مردے پر، یعنی کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول خوش نہ ہو، اس مردے پر، اس شخص پر کیا بیت رہی ہوتی ہے، تو لوگ خوف سے اپنے عزیز و اقارب کو دفنانا چھوڑ دیں، اگر اندازہ ہو جائے کہ کیا بیت رہی ہوتی ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ ہم سب نے کثرت سے منکر نکیر کے بارے میں سنا ہے نا، حساب کتاب سارا معاملہ، تو ہم جانتے ہیں کہ یہ وہ فرشتے ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو اسے سوالات کرتے ہیں وہ۔ آپ ذرا سنیے، ان کے اس کردار کے بارے میں تو سنا ہے سب نے، ان کی ذمہ داری کے بارے میں تو سنا ہے سب نے کہ وہ حساب کتاب کرتے ہیں، ان کی ذرا اپیرنس کے بارے میں سنیے۔ دیکھیے ویسے بھی انسان جب کسی جگہ پر اکیلا ہوتا ہے، ایک نیچرل چیز ہے نا، ایک نیچرل فینومینا ہے، جب انسان کسی جگہ اکیلا ہوتا ہے تو وہ تو ایک بالکل نارمل سا کوئی آدمی آ جائے اور وہ اس کے لیے انجانا ہو تو بھی انسان تھوڑا سا ایک لمحے کے لیے خوف زدہ ہو جاتا ہے، اس لیے کہ زمین پر آئی ہوتی ہے، پردیس ہوتا ہے، انسان اکیلا ہوتا ہے، اور ایسے میں اگر کوئی ہیبت ناک چیز سامنے آ جائے انسان اور خوفناک ہو جاتا ہے۔ اب ذرا آپ سنیے منکر نکیر کے بارے میں، ان کی حیت کے بارے میں کیا آتا ہے کہ وہ کیسے دکھنے میں کیسے ہوتے ہوں گے۔ بتایا گیا کہ وہ سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے دو فرشتے ہوں گے، سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے دو فرشتے ہوں گے۔ کچھ جگہوں بتایا گیا کہ ان کی آنکھیں اتنی بڑی بڑی ہوں گی جیسے تانبے کے دیگچے، اتنی بڑی آنکھیں ہوں گی، اور جن آنکھوں سے روشنی خارج ہو رہی ہوگی، اور وہ روشنی اتنی شدید خارج ہو رہی ہوگی جس سے آنکھیں چندیا جائیں انسان کی۔ قبر ہے، تنہائی ہے، اور پھر یہ منظر ہے۔ مزید حیت کے بارے میں کیا بتایا ان کے دانتوں کے بارے میں بتایا کہ وہ اتنے بڑے بڑے ہوں گے کہ گویا سمجھنے کے لیے کہہ لیجئے کہ گویا گائے کے سینگ، اتنے بڑے بڑے ان کے دانت ہوں گے۔ ان کی آواز اتنی بلند ہوگی یا اتنی کڑاکیدار ہوگی، اگر میں اپنے الفاظ میں کہوں، ان کی آواز ایسی ہوگی گویا بجلی کی گرج ہو، ایسی آواز ہوگی بجلی کی گرج۔ وہاں بجلی گرج رہی ہوتی ہے، ہم زمین پر ہوتے ہیں اور اچانک گرجے تو ہم ایک لمحے کو لرز کے رہ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، اتنے فاصلے کے بعد۔ اور یہاں آپ سوچئے کہ ایک قبر ہے، چار دیواری ہے، اور وہاں ایسی آواز میں کوئی آپ سے مخاطب ہے کہ جس کی آواز ایسے ہے گویا بجلی کی گرج ہو۔ تو اگر وہ بندہ کافر ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، منافق ہو، تو اس کو سخت ترین ڈانٹ کے ساتھ اٹھائیں گے اور پھر اس سے سوال جواب ہوں گے۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب میں کہے گا ہائے میں نہیں جانتا۔ پوچھا جائے گا بتا تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا ہائے میں نہیں جانتا۔ پوچھا جائے گا وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ رسول کے بارے میں پوچھیں گے بتا یہ کون ہے؟ وہ کہے گا افسوس میں کچھ نہیں جانتا، نہ میں نے قرآن پڑھا ہے، نہ میں نے قرآن سمجھا ہے۔ بس بظاہر یہ تین سوالات ہیں، لیکن اگر غور کریں تو ان تین سوالات میں ہی ہمارا پورا دین موجود ہے، اور جب وہ ان سوالات کے جوابات دینے میں ناکام ہو جائے گا تب یہی عذاب کے فرشتے اسے عذاب دینے پہنچ جائیں گے، عذاب دینے پہنچ جائیں گے۔ اس کے ارد گرد اس کا کوئی نیک عمل نہیں ہوگا جو کہ اس کی حفاظت کر سکے، تو پھر ارد گرد کیا ہوگا؟ ایک انتہائی مکروہ شکل والا ایک فرد، ابھی یہ دو فرشتے یہاں ہیں، اور وہ حفاظت کے لیے تلاش کرے گا کہ کوئی چیز آئے جو میری حفاظت کرے، اس کو حفاظت کے لیے کوئی چیز نہیں ملے گی، پھر اسے کیا چیز ملے گی؟ وہ کیا دیکھے گا؟ ایک انتہائی مکروہ شکل والا فرد جس کا جسم بدبودار ہوگا، جس کے کپڑے بوسیدہ ہوں گے، وہ دیکھے گا کہ یہ فرد اس کے قریب آ رہا ہے، یہ شخص تو پناہ کے لیے کسی کو ڈھونڈ رہا تھا، لیکن یہاں تو معاملہ اور خراب ہو گیا۔ ایک ایسا انسان جو بوسیدہ کپڑے پہنے ہوئے ہے، جس کی حالت ہیبت ناک ہے، وہ اس کے قریب آ رہا ہے، وہ اس کے پاس آئے گا تو وہ اسے پوچھے گا ارے تو کون ہے؟ بتایا جائے گا میں تیری بدعمالیاں ہوں جو مجسم شکل میں آج تیرے سامنے موجود ہے، میں تیرے برے اعمال ہوں جو آج اس انداز میں فزیکلی تیرے سامنے ہوں۔ اللہم اجرنا من النار۔ تب عذاب کا فرشتہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ معاملہ خیر کا فرمائے، تب عذاب کا یہ فرشتہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان، بتایا کہ دونوں کانوں کے درمیان یعنی دماغ پر لوہے کے گرز مارنا شروع کرے گا۔
لوہے کے گرز مارنا شروع کرے گا، جس سے وہ بری طرح چیخنے لگے گا، چلانے لگے گا، اور پھر اس کے بعد قبر اس کو پکار کر کہے گی میں اندھیروں کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، آج تو میرے حوالے کر دیا گیا ہے، اب تو دیکھ میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ بس یہ کہہ کر زمین دبنا شروع ہو جائے گی۔ روایات کے مطابق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست کر کے اشارہ کیا کہ اس طرح اس کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف اور بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف میں پیوست ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی کسی بھی منظر سے، ایسے کسی بھی معاملے سے محفوظ رکھے۔ اور میں آپ لوگوں سے گزارش بھی رکھوں کہ جب بھی میں اپنے طور پر بھی جب یہ کہتا ہوں کہ دعاؤں کی گزارش ہے، تو کسی بھی اور دعا سے پہلے یہ دعا کیجیے گا، اس لیے کہ دنیا کی ہر مصیبت کے بارے میں بہرحال ہم جانتے ہیں کہ کتنی بھی سخت ہو اس نے ختم ہو جانا ہے، کچھ دنوں کا معاملہ ہے، ہفتوں کا معاملہ ہے، یا شاید سالوں کا معاملہ ہوگا، لیکن یہ معاملہ بہت جلد ختم ہونے والا نہیں ہے۔ موت کے بعد انسان پر کیا بیتے گی، اس حوالے سے اسی عنوان سے بیان کا سلسلہ انشاءاللہ کل یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔